ہم سب کا تعارف تو وہی ہے جو بابا جی کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. بس اتنا ہی مقصد ہے. اور زندگی کا مقصد جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے، اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شعر تک محدود ہے. حضرت سعد بن ربیع میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ربیع کے گھر اچانک تشریف لائے. حضور نے فرمایا سعد گھر کا دروازہ بند کر دو، تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے. میں بات کرنے لگا ہوں کہ در رسول کا ادب ہے کیا. حضرت سعد بن ربیع سے حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، گھر والی آ گئی. کہا کہ سعد بتاؤ تمہارے ساتھ حضور نے کیا باتیں کی ہیں. حضرت سعد بن ربیع چونک گئے. کہا سکلت قوم کا، فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ عرب کے اندر بدعا ہے. کہا تجھے تیری ماں روئے تو کیا پوچھتی ہے، تجھے کیا لگے حضور نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا ساتھ تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے. تو کہا تیری ماں تجھے روئے تجھے کیا لگے اس سے کہ حضور نے کیا باتیں کی ہیں. آگے سے وہ خاتون وہ حضرت سعد کی زوجہ کہنے لگی کہ سعد میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سن لی ہیں جو حضور نے آپ کے ساتھ کی ہیں. تو حضرت سعد بن ربیع تو چونک گئے. کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ سعد یہ کسی کو بات نہیں بتانی، یہ خاتون ہے، اس کو ساری باتیں سے سن لی ہیں، اب کیا بنے گا. ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہتا ہے ہر منزل پر عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے. کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی دھیان کر، دنیا دار کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، اپنے بگانے کی کہن گے، اے جناب گلی محلے والے کی کہن گے، رشتہ داریاں کی کہن گے، جناب تعلق دار کی کہن گے. ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں. عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے چونکہ چنانچہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہیلے بہانے سارے مارتی ہے. حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے بال ایسے اکٹھے کیے اپنے ہاتھ میں. کس کے؟ بیوی کے بال. یہ اس لیے دل تھام کے سننا ہے کہ سانو چاچا کہے نا اور چھڑ یار دین سے کی پیاسی ادھر ٹور پہنیا. یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نے سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں جن کے دل کی طرف دیکھا. اپنے حبیب کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے. رب نے ان کی نوکری لگائی کہ تم جا کر میرے حبیب کی پاسبانی کرو، میرے حبیب کے دین کی مدد کرو، میرے حبیب کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاؤ. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو ناموس رسالت کے سب سے پہلے پہرے دار ہیں. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. دل تھام کے ذرا. حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کے ایسے بال سارے اپنے ہاتھ میں، جیسے جوڑا کہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں سارے اکٹھے کیے اور دھکے دیتے ہوئے حضور کے پیچھے چل پڑے جہاں حضور گئے. اور دھکے دیتے ہوئے کس کو بھائی؟ بیوی کو. اور صحابی رسول. اور جب وہ رونے لگی چیخنے لگی اور جناب دھکے دیتے ہوئے جس طرف حضور جا رہے ہیں نکلے گلی کے سے باہر. اب خاندان والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے، شہر والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے. جب عورت کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سنی کہ کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے رونے کی. حضور رکے، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعد بن ربیع آ رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تم سے راز کی بات کی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے راز کی بات سن لی ہے، کل مدینے میں بات پھیل جائے آپ یہ کہیں کہ ساتھ تجھ سے ایک راز نہ رکھا گیا، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں. یا رسول اللہ حکم دیں اس کی گردن اتارنی ہے یا طلاق دینی ہے، ابھی فیصلہ کریں. یہ ہے حضور کی بارگاہ. ہاں یہ ہے حضور کی بارگاہ. اتنی حساسیت کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ ساتھ حضور کا راز نہیں رکھ سکا. ہاں یہ ہے صحابہ، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا مرگا. اور روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلے. اتنی وفاداری کے باوجود حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں آپ کو 70 زخم لگے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد شریف کا معرکہ ختم ہوا، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ میدان میں سعد بن ربیع کو تلاش کرو، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا ہے جی. اور حضرت سعد بن ربیع کو حضور نے کہا اس صحابی کو کہ جا کر دیکھو کہاں تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بتاؤ حضور پوچھتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے تم نے اس کو کیسا پایا، جو میں نے اللہ اور اس کا رسول کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے وہ کیسا پایا.
تو حضرت سعد بن ربیع کو وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے زخمیوں کے اندر ایک جگہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ربیع ایسے سانس لے رہے تھے جیسے بھٹی میں سے دھواں باہر نکلتا ہے, ایسے سانس لے رہے تھے. اور کہتے ہیں جب میں ان کے سر پر پہنچا تو میں نے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. کہتے ہیں انہوں نے بڑی ہلکی سی آواز میں, جتنی ان کے اندر جان باقی تھی, روح باقی تھی, انہوں نے جناب جواب دیا وعلیکم سلام, اور کہا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ساتھ بتاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا, حق پہنچایا, وہ کیسا پایا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کہا یہ حضور کی بارگاہ میں میرا جا کے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور کہا ایک میرا پیغام اور ہے, جا کر حضور کے تمام غلاموں کو دے دینا. انہوں نے کہا جی وہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھنا جب تک تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہے تو کوئی حضور تک پہنچ گیا, قیامت والے دن اللہ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا, کہے گا تو زندہ تھا, کوئی نبی تک گیا کیسے ہے, کوئی میرے حبیب تک گیا کیسے ہے. کہتے ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا, اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نان عرب, تاب میرا سحر کر ملک بیابان عرب, غازہ روح قمر دودھ چراغان عرب. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لوگ عطر لگاتے ہیں اور جناب خوشبو پھیلتی ہے. کہتے ہیں کہ جہاں کہیں سے مدینے کی گلی سے تازی تازی خوشبو آتی نا, صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور یہاں سے ابھی ابھی ہو کر گزرے ہیں. امبر زبی ابیر ہوا مشتر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. حضرت سعد بن ربیع حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کے اوپر خود کھڑے ہوئے. جب انہوں نے حضرت سعد بن ربیع نے دیکھا نا تو اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا اور عرض گزار ہوئے منم وہبی تمنا کہ بوقتیں جا سپردم برخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ زندگی کی ایک آرزو تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, بس اتنی سی بات ہے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے. اور یہ بات ایسے گپ نہیں ہے. حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے کر جانا, میں پنجابی گل کرا, حضرت ممتاز حسین قادری نے جب تختہ دار پھٹے کی طرف لے کے جا رہے نا تے جناب آپ لے گئے, آپ نے چڑھا دیتا تے منہ تے غلاف پان لگے. آپ فرمایا مجرمہ دے منہ تے غلاف پائی دے نہ ستا عشق دا پھندا چم کے لے آیا. منہ تے غلاف پان دی لوڑ نہیں ہے. ممتاز قادری نے کیا کہ جناب میرے گل وچ پھندا پا دو تے صاحب ظاہر رات کو انہوں نے 12 بجے پھانسی دینی سی تے اجے 7-8 منٹ رہندے سن. فرمایا پا دیو تے آکھیا کہ جدوں میں لبیک دا نعرہ لاواں نا, لبیک دا نعرہ لاواں تے تساں پھٹا کھچ دینا. پھر بابا جی نے آخیا لبیک دا نعرہ لانا دا مطلب ایسی کہ سامنے حضور آن گے تے میں لبیک دا نعرہ لانا تسی تھلو پھٹا کھچ دینا. بس روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک شریف میں تشریف لے گئے. حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں, یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے, یہ ہے تڑپ. حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے ساتھ نہیں جا سکے. اور تبوک کی گرمی وہ گرمی ہے جس میں آج بھی بندہ جائے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی گرمی اس کو کہتے ہیں. اے مروڑ دی گرمی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, جڑی عرب دی گرمی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تب دے سارا وچ سیاح ایک سیاح ہے, انہیں لکھیا انہیں کیا میں اج بھی اس زمانے مرسڈیز گڈی دے جدو تبوک دے مقام تے پہنچا نا تے مرسڈیز دا اے سی بھی بند ہو گیا سی. تے کہندا میں باہر نکل کے صرف تھوڑی دیر دھوپے اندر کھڑا ہویا تے میں اپنے آپ تو باہر میرا دل گھٹن لگ پیا تے میں رون لگ پیا کہ یا رسول اللہ تسی 1400 سال پہلے ایتھوں اپنے غلاماں نال گزرے ہو دین واسطے. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اپنے غلاماں نال. حضرت ابو خیثمہ انصاری گھر آئے تے جناب پانی چھڑکا ہویا, تازہ پانی بھریا ہویا, مٹکے چلے جناب تندور دی تازہ روٹی بنی ہوئی, سالن بنیا ہویا تے جناب لسی بھی موجود, مکھن بھی موجود, ساری لوازمات موجود. جدو این جناب چارپائی ہوتے چڑھ کے روٹی کھان لگے نا تے دل وچ خیال آیا کہ یار تو خیثمہ ایتھے روٹی کھا رہا, حضور تے تپدے ہوئے ساراواں وچ جا رہے ہیں. تے کہندے انہوں نے اس سے ٹائم لقمہ نہیں بھریا, اپنی گھر والی نوں کیا کہ اس روٹی نوں بن دیو نال میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے. کلے چل پے, حضور دا لشکر تشریف لے کلے چل پے, اور صحرا دی گرمی ہوے کلے چل پے. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں. کہندے جویں جویں حضرت ابو خیثمہ انصاری قدم رکھن نا تے عقل بھی آ جاوے, عشق بھی آ جاوے. عقل آ کے یار تو نامی گیا تے کی ہو جانا, اوتے ہزاراں صحابہ موجود ہیں, حضور نال جان نثار موجود ہیں, لیکن عشق آ کے چل اوتھے چلیے جتے محبوب جا رہے ہیں. ہر دو بمنزل رواں ہر دو بمیر کارواں عقل بہیلا می برد. اقبال کہتا عقل ہیلے بہانے نہ کھچے, یار کوئی نہیں پیچھے گھر کوئی نہیں, چلا پیچھے چلیے. عشق برد کشاں کشاں, عشق وے چل چلیے جتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اسی حضور نال جا رہا ہے. لوگوں نے گلاں کیتیاں کہ ابو خیثمہ انصاری بھی نہیں آیا, مشکل سفر سی کیویں آنا سی, پیچھے چھڑ گیا. کہنے دور تو ایک سایہ نظر آیا, دور تو
تے کہندے نسا حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ ہویا ہلدا کوئی ساڈی جانب آ رہا، فرمایا کن یا ابا خیثمہ، ہوتا ابو خیثمہ انصاری آ رہا. ہاں کوئی اتھوں چلے تے مالکاں نوں نہ پتہ لگے کیویں ممکن ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جدو ہجرت کرن لگے نا تے انہاں رات دے ٹائم ہجرت کیتی. جدو چلے تے تھوڑی دیر دور گئے تے جناب پچھو قریش مکہ پہنچے، انہاں گھوڑیاں تے سوار، اے پیدل جا رہے سن، گھوڑیاں تے سوار، انہاں آ کے گھیر لیا حضرت صہیب رومی نو. آپ ایک اچھے جے ٹیلے تے چڑھ گئے. جدو ٹیلے تے چڑھے تے آپ نے تیر کاٹ لیا، فرمایا تانوں میں گرفتاری تے نہیں دیاں گا، تانوں سارے نو ایک ایک کر کے تیرا نام مار دیاں گا. انہوں نے کہا صہیب رومی تینوں اسی جان تے نہیں دینا، ایک شرط ہے تو جا سکنا، جڑا تو سونا اور چاندی کمایا ہوا نا، جڑا تیرے کول مال زارے وہ ساڈے حوالے کر دے پھر تو چلا جا. فرمایا نہیں نہیں اس سونا چاندی میں نال لے کے نہیں جا رہا، میرے گھر جاؤ فلاں خانے وچ سونا اور چاندی پیا جا کے لے لو. انہوں نے کہا اچھا. حضرت صہیب رومی نے کہا پھر تسی چلے جاؤ، سانو کوئی مسئلہ نہیں، اسی تو سونا چاندی لٹن آئے ساں. انہوں نے کہا جا کے گھر پیا ہوئے جا کے لے جاؤ. حضرت صہیب رومی کہندے میں چلدا رہا کلا ہجرت کردا رہا وادی بطحا وچ آ کے حضور دے نال سامنا ہو گیا، حضور دا سامنا ہو گیا. کہندے کہ اجے میں دور ساں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب سودا بڑے نفع دا رہا. صہیب سودا بڑا فائدہ مند رہا. حضرت صہیب رومی کہنے لگے میں دل وچ خیال کیتا کہ اس تو پہلے تو میرے تو پہلے مکے تو بندہ آیا کوئی نہیں، اے حضور نو کس نے دسیا؟ کہنے لگے پھر حضور نے فرمایا صہیب تیرے آن تو پہلے جبریل مینوں دس کے گئے کہ صہیب آ رہا اپنا سارا کچھ لٹا کے یا رسول اللہ تواڈے ہوتے تے تسی اس دا استقبال کرنا. اے کیویں ہو سکتا؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ہاں اے کیویں ہو سکتا کہ کوئی امتی حال زار نال پکارے حضور نو تے حضور نو نہ پتا ہوئے؟ شرط ہے کہ اخلاص، حضور نال محبت اور وفا ضروری ہے. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضور تے درد آن دی دے رہے نا. حضرت ابو ذر غفاری اے بھی حضور نال چلے، رستے وچ اونٹ بیمار ہو گیا، اونٹ بیمار ہو گیا، علاج کراندے رہے پنڈاں وچ لیکن اونٹ ٹھیک نہیں ہویا. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان بندھیا اس طرح کر کے اور موڈے تے رکھیا. اے بھی حضور دے پیچھے تبوک تے چل پے، اے بھی پیدل. حضرت ابو خیثمہ انصاری تے سواری تے گئے نا، حضرت ابو ذر غفاری پیدل گئے حضور دے پیچھے اس دبتے ہوئے صحرا وچ. تے استاد صاحب فرماندے سن اس دبتے ہوئے صحرا وچ ابو ذر غفاری نو راہ کنے دسیا اور کنے پہنچ گیا حضور دے پیچھے؟ اے میرا سوال ہے. تے اسی کہا جناب دسو راہ کنے دسیا؟ فرمایا عشق نے راہ دسیا. جناب اصل کیا جناب انہوں نے پیاس کیوں نہیں لگی؟ فرمایا اس واسطے نہیں لگی کہ جس دے دل میں حضور دی محبت آ جائے نا پھر کائنات دی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاندی. ہاں جی فقر کے ہیں معجزات، اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. اور اقبال کہتا علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. ایتھے آگے اقبال نے حضرت جناب ابو ذر غفاری دی گل کیتی، کہتا علم ہے فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جو یائے راہ، عشق ہے دانائے راہ. اقبال کہندا کہ جڑا علم ہے نا نویں نویں راہ تلاش کردا، ایتھوں میں پالے آن گے اتھوں پان گے اتھوں غلط ہو جائے گا، پھر ادھر باہر کٹ دین گے محنت، پھر نواں راہ کڈن گے، نویاں سڑکاں بنان گے. کہندا عشق جڑے راہ تے ٹردا او منزل نو ضرور جاندا. علم دا ہر راہ منزل نو نہیں جاندا، عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا. عشق دا ہر راہ منزل نو جاندا اور حبیب دے در تک پہنچاندا. او عشق دا راہ جے ترخانہ دا منڈا غازی علم الدین ٹرے تا او بھی منزل نو اپڑ جاندا. ہاں جی او عشق دا راہ اوانہ دا منڈا ممتاز قادری ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ جاندا. عشق دا راہ ویل چیئر دے اوتے بیٹھا ہویا بابا ٹرے تا او بھی منزل نو پہنچ کے جاندا. ایک منٹ بھائی تھکے بیٹھے ہو تا میں بس کر دیاں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک گل میں سنا دیواں، کئی دوست ہاتھ نہیں چکدے حضور دے ناں تے. جے نعرہ لگے کسی اور دا تسی ہاتھ نہ چکو گلا کوئی نہیں، جے نعرہ لگے حضور دا پھر ہاتھ چکیا کرو. اے میں گل تانوں سنا دیواں پھر اس تو بعد تانوں سمجھ آئے گی. حضرت ابو ہریرہ نے حضور نوں عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن تانوں کتے تلاش کریے؟ اولین و آخرین جمع ہوں گے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سارے جمع ہوں گے اولین و آخرین. یا رسول اللہ اتنی بھیڑ ہے تانوں کتے تلاش کریے؟ اگے سننا ذرا غور نال، سارے گناہگار میرے سمیت امتی سارے غور نال سننا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت نو جام کوثر پلا لیاواں گا، اوتھے آ جانا ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی اوتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں جتھے نامہ اعمال تول لین، میں اوتھے کھڑا ہو کے اپنی گناہگار امتیاں دے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. جنہاں دے گھٹ جان کے حضور خود فرمان گیا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ہے جی. اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ ہے جی. قیامت والے دن حضور دی نگاہ رحمت تلاش کر رہی ہونی ہے کہ گناہگار نو ہے میرا امتی ہے میرا امتی ہے میرا اینو بخشوانا. اعلیٰ فرماتے ہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ ہے جی. قیامت والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوارے آواں گا. اے تانوں میں نعرے واسطے سنان لگا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کیا کہ اپنی امت نو پل صراط تو گزار رہا ہوں گا. اگے ذرا غور نہ سننا اے تواڈے تے میرے واسطے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہ یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی نا قیامت والے دن میں انہوں اتھے ملا گا. اور گل اے ایک منٹ جی گل اے کہ میری ایک گل سنو کوئی جا رہا ہونا انج تے کوئی جا رہا ہونا بڑا شرمندہ تسی اپنے گناہاں نال ہونے ہاں لیکن ایک گل تے ناز ہونا نا یا رسول اللہ پوری دنیا نو پیچھے کر کے جدو ساری دنیا جناب تہاڈی ناموز تے پورا کفر ٹوٹ پیا سی اس ٹائم اسی تہاڈا نعرہ لاندے ہوئے این کھڑے ہوئے سا ہاتھ چا کے کہ لبیک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی میں نے دسو کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہاں جی. اجے تا منظر اے وے نا تے اجے منظر بابا جی دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہے جی. اجے تو وہ منظر باقی ہونا. اور اتنی بات حضرت ابو ذر غفاری حضور دے پیچھے چلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا گرمی تو سارا کچھ معاملہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دور تو پھر ایک سایہ نظر آ رہا فرمایا کون یا ابا ذر ہوتے ابو ذر غفاری آ رہا ہے جی. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قریب آئے نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو ابو ذر کیویں پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مقام تے گیا پھر رہتے گیا پھر اونٹ بیمار ہو گیا پھر اس کا علاج کرایا پھر وہ نہیں ٹھیک ہویا پھر جناب سامان موڈے ہوتے رکھیا پھر کلے ہی چل پیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دنیا تے تو کلے ہی آیا تے کلے ہی رہنا تے دنیا تے کلے ہی جانا کل قیامت والے دن بھی تو کلے ہی اٹھے گا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو زیادہ نہ اس آسمان تے تھلے نہ اس زمین دے اوتے کوئی سچا بندہ نہیں آیا. اے حضرت ابو ذر غفاری دی شان ہے. اور ایک خالی شان نہیں ایک حضور دے سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ تو ہی فرما دو قیامت قائم ہونی کدو قیامت قائم ہونی. حضرت ابو ذر کول کھڑے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دیو تو میں نو ہاتھ تے قیامت قائم کر کے دکھا دیواں. اے حضور دے غلاماں دی شان ہے. اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. اے حضور دے غلاماں دی شان ہے. اور ایک کے غلام وراء الورا ہے. اور یار ساڈی سمجھتے تے امیر المجاہدین نہیں آندے باقی گلاں بعد وچ ہون. اور حضرت مجدد الفسانی نو اے جڑے سیاسی ہوندے نے انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے بہت خراب ہوندے اے جدوں حکومت جاندے نا انہاں دے دماغ بڑے خراب ہوندے. جہانگیر دے دماغ بھی بڑا خراب سی. او حضرت مجدد الفسانی نال پنگا لے بیٹھا شیخ احمد سرندی نال. او کہنے لگا اس بابے دا سر جھکاؤ میرے سامنے. سادارے او سجدہ کراندے سن. انہوں نے کہا اس بابے دا سر جڑا نا میرے سامنے جھکنا چاہیے. کہندے کہ انہوں نے 60 پہلوان بلائے 60 پہلوان. او حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نال لٹک گئے تے سر جھکا نہیں سکے. اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 60 پہلوان نہیں کر کے گردن نہ جھکا سکے. اور کوئی سویرے اٹھ کے کہے گا جی او کیویں ممکن ہے جی 60 بندے ہون تے جناب گردن نہ جھکا سکن. میں کہا تیری عقل چ 60 بندے نہیں آندے تینوں فیض آباد لے چلیے 25,000 فورسز ہون پولیس والے ہون رینجر ہوئے ایف سی ہوئے تے کلا ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے تے آ کے آکے ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور کوئی ہورن جنہوں نے کیا ساڑی ریڈ لائن اگلے پٹ کے رکھ دی ریڈ لائن. اسا ایک کوئی کیا ساڑی ریڈ لائن 295 سی ہے. کائنات تے اور کوئی ریڈ زون نہیں صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس ریڈ لائن ہے. قرآن ریڈ لائن ہے اسلام ریڈ لائن ہے اور تو کوئی ریڈ لائن نہیں. انہاں پٹ کے نہیں رکھ دی ریڈ لائن. اور پوچھے تسی کی کرو گے. میں کہ تسی تو پہلے چھڑاؤ نا اپنا
نکلو نا باہر. اور یہ منہ اور مسور کی دال ذات دی کوڑکلی تے جفے شدیرہ نو ہیں جی. گلک ایسی اے نہیں کرتے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں مطلب کوئی گل ولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو. اسی ادو بھی کہنے صاحب بندے تے پتر بناؤ مردانگی اختیار کرو اور جیلہ ساڑھے واسطے کچھ نہیں. اے ہتکڑیاں تاسا عشق دیا ونگا سمجھ کے پائی ہوئی ہیں سن. اے تا روڑا ہی کوئی نہیں. اسی ادو کہنے صاحب مرد بنو گل اے دن ٹھیروین قرآن کہندہ تلک الاجام نداولھا بین الناس. اسی لوگوں کے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھ دینے ہیں. ایک پھیرواں لگیا تے روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں. تے میں کہا ساڑھا ایڈک بال ہوئی ہوئے نا انہوں کیسی ایسا چونے میں تیرے منہ تے تھپڑ ماروں گا کہ تو لبیک دا نعرہ لایا. انہیں منہ اگے کر کے کیسی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اس واسطے کہ انہوں دا قائد ہوسی جدو گرفتار ہویا انہوں دا قائد ہوسی جدو گرفتار ہویا امیر المجاہدین جو پولیس افسر تھے بڑے 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 سارے تو انہوں پتا ہے انہوں دا دماغ خراب ہوتا آ گیا. کہنا مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں تسی بڑی سخت گلاں کرتے ہو. بابا جی نے فرمایا تو ویڈیو سنی ہوئی ہیں ادھر آ تیرے میں لائیو سنا ہوں. ہاں بابا جی نے فرمایا جلیا تو کی سمجھدا اسی کوئی رسمن آئے بیٹھے ہیں. جڑے رسمن آئے سن وہ تو 1.5 میل نہیں سن نال ٹر سکے. جڑے رسمن آئے سن نا وہ 1.5 میل نہیں چل سکے. اور جناب مدینہ پاک تو 3 میل ہے اور جناب عبداللہ بن ابی منافق جڑے سن اور 1.5 میل تو واپس آ گئے اور کہنے لگے جنگ شنگ نہیں ہونی صرف جناب طاقت دا جناب شو ہون جا رہا ہے طاقت پاور شو ہون جا رہا ہے جنگ شنگ نہیں ہونی. تے جڑے سن نا کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے حضور نو مان کے آئے ہوئے لبیک و سعدیک کہہ کے آئے ہوئے اور کہنے سن یا رسول اللہ ہے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر طے کھڑا حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے. حکم دیو کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. حکم دیو بحر دماغ تک گھوڑے دے جگر پہ لا کے رکھ دیں گے. اقبال کہندا کہ انہوں کو گھوڑے ایک سن یا 2 انہوں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن. پھر خود ہی کہندا ہر کشک مصطفیٰ سامان اس بہر و بر درگوشہ دامان اس. کہندا جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوتا. اور جڑے منافق سن نا اسی انہوں پہلے باز کرتے سا کہ اوئے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ ہاں جی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی اردو سمجھ لو. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم جب کہتے ہو حضرت شبیر حضرت امام حسین دا نام ہے نا ہاں جی شبر امام حسن دا کنیت اور شبیر ہاں جی دوسرا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. اتنی بات جدو اسی کہنے تھا بندے بنو ایک دن پھر میں لگ پتا جاسی تے گل خالی نہیں بنی پارٹی چھڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں تو وہ تو پہلے لوٹے سن نا لوٹے دی کیڑی پارٹی ہوندی اور روڑا نہیں. ایک جڑی بدوا سی اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا. یا اللہ انہوں گن لے ایک کر کے تیرے نو کلیاں کلیاں کر کے تو حساب لینا انہوں کو کلیاں کلیاں کر کے. بابا کہہ گیا انہوں بھی رونا انہوں دیا نسل بھی رونا تے حضور دا دین انشاءاللہ تخت ہوتے ہونا.